الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله استخلص هذا الدين لنفسه فلا يصلح إلا سخاء وحسن الخلق ألا فزينوه بهما، أو كما قال. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. میرے قابل صد محترم و مکرم نمازی بھائیوں، آج شوال المکرم کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے اور شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج جو ہماری گفتگو ہے، آج جو ہمارا بیان ہے، اس میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں رکھنی ہیں۔ اس کو آپ 3 عنوانات بھی کہہ سکتے ہیں، 3 موضوعات بھی کہہ سکتے ہیں، یا 3 ہماری کوتاہیاں بھی کہہ سکتے ہیں، جو رمضان کے بعد عموماً دیکھنے میں آتی ہیں۔ پہلی کوتاہی تو یہ کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ہر طرف ہر ایک آدمی کو عبادات کی تڑپ ہوتی ہے، ایک عبادات کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں، کوئی نماز میں لگا ہوا ہے، کوئی تلاوت میں لگا ہوا ہے، کوئی ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے، کوئی نوافل میں لگا ہوا ہے۔ غرض ایک عجیب سی اللہ کی رحمتوں کا، اس کی جمالیات کا، اس کی جلالات ایک ظہور ہوتا ہے۔ گھروں کی طرف آئے تو گھروں کے اندر بھی زینوا بیوتکم بصلاۃ و تلاوت القرآن کا منظر ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر بھی ہماری عورتیں اور ہمارے مرد، ہمارے بچے، کوئی نماز میں لگا ہوا ہے، کوئی تلاوت میں لگا ہوا ہے، کوئی ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے۔ ایک رحمانیت کا ماحول ہوتا ہے۔ ہر ایک کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے، وہ کون سے عمل کرے، وہ کیا کام کرے کہ اس کا رب راضی ہو جائے اور یہ رمضان اس کا برکتوں والا گزر جائے۔ لیکن پورا مہینہ وہ اعمال کرتا ہے، مسجدوں کے اندر اتنا رش، اتنی آبادی کہ نمازی حضرات جو پکے نمازی ہیں، پہلے سے جانے والے ہیں، وہ رمضان کے اندر وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں جگہ نہیں ملے گی رش کی وجہ سے۔ لیکن ایک عجیب ماحول ہے، ایک عجیب سوچ ہے کہ جہاں رمضان کے اندر اتنی برکات، اتنے اعمال کی طرف شوق، اتنا جستجو، جیسی شوال کے چاند کا اعلان ہوتا ہے، وہ ساری رحمانیت، وہ سارے تقوی، وہ ساری عبادات ایک دم سے ہوا ہو جاتی ہیں۔ وہ مسجدیں جو ابھی کچھ دیر پہلے آباد تھی، ایک دم سے ویران، جیسے کبھی یہاں کوئی آیا نہ ہو۔ وہ جو رحمانیت کا ماحول ہے ایک دم سے شیطانیت والے ماحول میں بدل جاتا ہے۔ وہ جو نور تھا ہر طرف ایک دم ظلمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا نماز صرف رمضان کے لیے فرض تھی؟ کیا یہ تلاوت صرف رمضان کے لیے تھی؟ کیا یہ ذکر صرف رمضان کے لیے تھا؟ نہ، یہ رمضان کا مہینہ تو پورا سال،
پورا ہفتہ، ہفتے سے سال، پھر سال سے پوری زندگی جو اعمال آپ نے کرنے ہیں اس کے لیے ایک یہ ٹریننگ سینٹر تھا۔ جیسے آپ فوج کے اندر جائیں نوکری کے لیے تو فوج میں پہلے آپ کو ٹریننگ سینٹر کے اندر رکھتے ہیں، پہلے آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں، ایک ماحول آپ کو دیتے، بھائی اس ماحول کے اندر آپ نے ٹریننگ کرنی ہے، اس ماحول کے اندر آپ نے رہنا ہے۔ آپ کا اصل کام اس چار دیواری کے اندر نہیں ہے، یہ آپ کا اصل کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ نے اپنی اصل صلاحیت ملک کی سرحدوں پر دکھانی ہے۔ ہم تو ان سرحدوں پر آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو اس ٹریننگ کیمپ کے اندر لائے کہ یہاں آپ کو تجربہ ہو، یہاں سے تجربہ حاصل کر کے آپ باہر جا کے کام کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی اسی کے لیے تھا کہ کس طرح آپ نے پوری زندگی، کس طرح پورا ہفتہ، کس طرح پورا سال عبادات کرنی ہے، اس پر اپنی طبیعت کو لانا ہے، اس پر اپنے مزاج کو لانا ہے، لیکن بجائے یہ کہ ہم پوری زندگی کے لیے اس کو نمونہ بنائیں، پورے سال کے اس کو نمونہ بنائیں، جیسے شوال کا چاند نظر آتا ہے وہ ہم اسی پرانی روٹین پر آ جاتے ہیں۔ ایک جانور ہمارے یہاں راہٹ میں، گاؤں دیہاتوں میں آپ جائیں گے تو کنویں سے راہٹ بندہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک جانور ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، گائے ہوتی ہے، اس کو اگر آپ 2-3 دن آپ نے اس کنویں سے چکر دلوانا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ خود ہی عادی ہو جاتا ہے، خود ہی گھومتا رہتا ہے، 2-3 دفعہ اس کو گھماؤ وہ خود ہی عادی ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ میں سے کسی نے مرغیاں پالی ہو، تو ہم نے بھی گاؤں دیہات میں پالی ہے اور یہاں کراچی آ کر بھی شروع میں پالی ہے، تو مرغیوں کو کچھ 2-3 دن گلی میں چھوڑتے ہیں، باہر چھوڑتے ہیں، ان کو لانا پڑتا ہے گھر کی طرف، عصر کا ٹائم ہوتا ہے، بچے 2-3 جاتے ہیں، ایک وہاں سے ایک یہاں سے ایک یہاں سے، ان کو گھر کی طرف لاتے ہیں۔ 2-3 دفعہ آپ مرغیوں سے کام کروائے وہ خود ہی عادی ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے مرغیاں پالنے کو پتہ ہوگا 2-3 دن بعد جیسے وقت ہوگا، عصر کا ٹائم ہوگا، عموماً عصر کے ٹائم آتی تھی ہم جو پالتے تھے، عصر کا ٹائم ہوگا وہ مرغی خود بخود گیٹ پر آ کر بیٹھ جائے گی، آپ جیسی دروازہ کھولیں گے وہ گیٹ سے اندر آ جائے گی۔ یارو مرغی جو ایک جانور ہے اس کو بھی اگر 2-3 دن 4 دن کوئی کام کروایا جائے وہ اس کی فطرت بن جاتی ہے، وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ اس کا طریقہ بن جاتا ہے۔ اور ہم جو اشرف المخلوقات ہے، پورا مہینہ ہم نے ایک کام کیا اور جیسے وہ مہینہ ختم ہوتا ہے پھر اسی پرانی روٹین پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ تو پہلی کوتاہی تو آپ اس کوتاہی کی اصلاح کریں کہ جو آپ نے پورا مہینہ پورا مہینہ جو طریقہ، جو ترتیب، جو روٹین آپ نے رکھی ہے اسی کو پورا سال رکھیں۔ ایک تو اس کوتاہی کو دور کریے، یہ نماز، یہ روزہ، تلاوت صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں تھا، یہ پوری زندگی کے لیے۔ دوسری جو کوتاہی ہمارے ہاں رمضان کے بعد دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید صرف رمضان کے روزے رکھنا ہی یہ ثواب کا ذریعہ ہے، نہیں، اس رمضان کے بعد بھی ایک مخصوص روزے ہیں جس پر ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے روزوں کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، وہ ایسا ہے جس سے پورا سال روزے رکھے۔ تو اس لیے اور آج بالکل ذہنوں سے نکلا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان روزوں کی کیا فضیلت ہے، کیا برکات ہے، بلکہ الٹے اب تو ایسے لوگ بھی آگے کہ ان روزوں کو ناجائز ہی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس کی ترتیب بنائیں کہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزوں کی ترتیب بنائیں، اور یہ مسلسل رکھنے بھی ضروری نہیں ہے۔ 29 کا مہینہ ہے تو 29 میں کہیں بھی پورے کر لے، 6 ایک رکھ لے، 1 چھوڑ دے، 2 چھوڑ دے، 3 چھوڑ دے، پھر رکھ لے۔ اور اگر 30 کا مہینہ ہے تو 30 کے مہینے کے اندر آپ کو روزے پورے کر لیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ ہمارے کوتاہی ہے کہ اس اتنی بڑی فضیلت کہ پورا سال، پوری زندگی، پوری زندگی روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ 6 روز جہاں بندے نے پورا مہینہ تکلیف اٹھائی، پورا مہینہ تکلیف برداشت کیا، وہاں اگر ان 6 روزوں کی ترتیب بھی بنا لے تو سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور ایک اتنی بڑی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس کی بھی آپ ترتیب بنائیں کہ نہیں بنائیں گے؟ اس کی بھی نیت کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو نا یار، ہے جی۔ تیسری جو کوتاہی ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کے اندر ہر ایک کو جذبہ، جس میں کہنا عبادات کا جذبہ ہوتا ہے، تو اسی طرح مالی
تعاون کا، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مدارس کے ساتھ تعاون کا ایک جذبہ ہوتا ہے. بھئی ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے میرے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہے وہ میں نے ادا کرنی ہے. رمضان میں یہ ہوتی ہے کہ یار چلو رمضان میں 70 گناہ ثواب بڑھ جائے تو میں زکوٰۃ رمضان میں ادا کر دوں گا. اسی طرح فطرانہ ہر ایک کی کوشش کرتے کہ میں نے فطرانہ ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے جب تک فطرانہ ادا نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ یہ روزہ بیچ میں لٹکا ہوتا ہے، قبولیت کی منزل پر نہیں جاتا. جب آپ فطرانہ ادا کریں گے پھر یہ قبول ہوگا. تو اللہ کا حکم سمجھ کر ہم زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر ہم فطرانہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسے رمضان گزر گیا پھر اسی حالت، بس پورا سال کوئی بھوکا مر رہا ہو، پورا سال کوئی بیچارہ کتنی تکلیف میں کیوں نہ ہو، کتنے مسائل میں کیوں نہ ہو، کتنے مسائل نہیں جی بھائی ہم نے تو اپنا فرض نبھا دیا، ہم نے تو بہت بڑا احسان کیا جی دین کے اوپر، معاذ اللہ کے اوپر ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، فطرانہ ادا کر دی، بس اب ہم سے پورا سال ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی کوئی اللہ کے راہ میں 1 روپے دے دے، کوئی اللہ کے راہ میں 2 روپے نہیں. ہم نے جو کرنا تھا رمضان کے اندر نہ بنا. یہ بھی بہت بڑی کوتاہی ہے. امام غزالی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے منطقی، بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے متکلم. یعنی ان کے ہر موضوع کے اوپر، فلسفے پر انہوں نے دعوت الفلاسفہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، عقائد پر آؤ تو الاقتصاد فی الاعتقاد کے نام سے کتاب لکھی ہے، تصوف پر آؤ تو ماشاءاللہ کیمیاء سعادت فارسی میں لکھی ہے، پھر احیاء علوم الدین عربی میں لکھی ہے جس کی شرح وہ اتحاب و سادات المتقین کئی جلدوں پر علامہ زبیدی کی ہے. خلاصہ یہ کہ بہت بڑے عالم گزرے، ایک بہت بڑے صوفی، بہت بڑے متکلم، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے امام غزالی. ہر ایک قریباً اس کے نام سے واقف ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے اندر اگر کسی دن کوئی آدمی صدقہ نہ کرتا تھا اس کو عیب سمجھا جاتا تھا. یار آج میں نے اللہ کی راہ میں کوئی پیسے نہیں دیے، آج میں نے اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ نہیں کیا، اس کو عیب سمجھا جاتا تھا. اور آج دینوں کو عیب سمجھا جاتا ہے، اوہو تو ملنگ ہو جائے گا، تیرا دماغ خراب ہے، بچا کے رکھتا. میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو، اللہ کو سب سے زیادہ جو نفرت ہے نا وہ بخیل سے ہے. اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ بخل، اور اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ سخی پسند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ایُّ سیئۃ اعظم، یا اللہ کے رسول کون سا گناہ بہت بڑا ہے؟ فرمایا شح المطاع، ایک آدمی کے پاس ہو پیسہ اور وہ دینے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی نہ دے. وسر الخلق، اور دوسرا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بد اخلاقی، تکبر، بد اخلاقی، بدتمیزی. یہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ ہے بخل کرنا. اور ایُّ حسنۃ اعظم، سب سے بڑا عمل کیا ہے، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرمایا السخاء، اللہ کی راہ میں سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں دینا. وحسن الخلق والصبر علی البلاء، اور حسن خلق، کوئی آدمی آیا اس سے خندہ پیشانی سے ملے، اس سے پیار سے ملے، اس سے محبت سے ملے. اور اگر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو بجائے شکوے کرنے کے، بجائے گلے کرنے کے اس مصیبت پر، اس بلا پر صبر کرنا. تو اللہ کے ہاں سب سے کہنے کا مقصد ہے کہ سب سے زیادہ اللہ جس بات پہ ناراض ہوتا ہے، سب سے بڑا گناہ جو اللہ کے ہاں وہ بخل، اور جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینے. حدیث میں آتے ہیں شیطان کے اوپر کئی لوگ بہت بھاری ہیں جن سے شیطان کو دشمنی ہے. کئی حدیث میں آتے ہیں، کئی نام گنوائے، اس میں سے ایک نام اس آدمی کا بھی ہے جو اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے. شیطان کہتا ہے یہ آدمی مجھ پر بہت بھاری ہے، یہ میرا سب دشمن ہے. اس سے آپ صدقے کی فضیلت، اس سے آپ سخاوت کی فضیلت، اس سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کا اندازہ لگے. اور میں بڑے اعتبار سے یہ بات کہتا ہوں کہ مخصوص حالات کو نکال کے، مخصوص مقامات کو نکال کے، جیسے بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 ہے، پھر رمضان میں کچھ فضائل، اس کو نکال کے عمومی حالت میں جتنا زیادہ ثواب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کسی اور نیکی کا نہیں، جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ان کی مثال ایسے اس دانے کی طرح. ایک دانہ اگر آپ نے گاؤں دیہات میں کھیتی باڑی کی ہو تو گندم کا دانہ ڈال دیا، جو بھی آپ نے فصل اگانی، وہ دانہ آپ نے زمین میں ڈالا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی، 7 سنابل.
7 وہ جو بالیاں ہوتی ہیں، 7 جو گچھے ہوتے ہیں، ہر گچھے اور ہر دانے میں 100، ہر گچھے میں اور ہم بالی میں 100 دانے. واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ یہاں تک نہیں ہے، اس کے بعد بھی اللہ جتنا چاہے بڑھاتا رہے گا اس کا اجر اس کی نیکی. پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں اللہ کی راہ میں دینے کا، اللہ کے ہاں وہ اکاؤنٹ ہے، وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے کہ آپ اگر اس میں 1 روپے دے اللہ بدلے میں 700 کا نفع دے گا. دنیا کا کوئی بینک، آپ سوشلزم کی بنیاد پہ کھڑا ہو یا وہ بینک کیپٹلزم کی بنیاد پہ کھڑا ہو، یہی تو آج کل معاشی ہمارے یہاں تصورات ہے. کوئی بھی بینک کتنا بڑا سودی بینک کیوں نہ، بہت بڑا اگر سودی بینک ہوگا، اولڈ ایجرز کے لیے، بڑی عمر والوں کے لیے وہ 9%، 10%، بہت مر کے 9%، 10%، 10% وہ نفع دے گا. ورنہ عموماً 7%، 8%، اس سے اوپر نہیں. دنیا کے کتنی ترقی یافتہ بینک میں چلے جائے، کتنے بڑے سودی بینک میں چلے جائے، اس سے اوپر آپ کو نفع نہیں ملے گا. یہ ایک اللہ کا وہ بینک ہے اور آخرت کا وہ بینک ہے جس میں اگر آپ اس دنیا کے اندر 1 روپے جمع کروائیں گے، مرنے کے بعد آپ کو نفع 700 گنا زیادہ ملے گا. کسی اور عبادت کا آپ اور یہ صرف بتانے کے لیے، ورنہ اللہ فرما رہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی جس میں چاہے بڑھا دے. یہاں پر ختم نہیں. آج دیکھنا ہمارا مزاج کیا بن گیا. آج یہ انشورنس کی کمپنیاں نکلی ہوئی ہیں، ہر کوئی انشورنس کی طرف بھاگتا ہے. جی بھائی انشورنس کروا لوں، لائف انشورنس کروا لوں، جی گاڑی کا انشورنس، جی کیا ملے گا، جی مر جاؤں گا تو بچوں کو کوئی 2-3 لاکھ روپے مل جائیں گے، 10-15 لاکھ. ہر ایک آدمی یہ طرف رکھتے ہیں. آج کے ہمارا یہی مثال ہے. بھائی مرے گا تو 50 سال بعد، 60 سال بعد، 40 سال، کوئی بات نہیں ہے. اس وقت تک جمع کراتا رہوں گا 100، 200، 300، 400، 1000. مر جاؤں گا تو پھر یا اللہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد عموماً حدیث میں آتے ہیں کہ 60 سال کی زندگی ہے. عموماً اگر کسی حادثے سے نہیں مرے، عموماً موت 60 سال کے بعد آئے گی. اوسط عمر کی امت کی 60 سال ہے، حدیث کے اندر ہے، مشکات کی حدیث ہے. یا اللہ اتنا بڑا سودا آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ 1 روپے کی انشورنس اگر کرواؤ گے، 1 روپے اگر بینک میں ڈالو گے تو مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جب جاؤ گے 700 گنا بڑھ کے ملے گا. لیکن کسی کی توجہ ہی نہیں، کسی کو خیال ہی نہیں. کیوں کہ وہاں سے آنکھیں بند، نظر تو یہ دنیا کے للے تللے آ رہا. سوف ترى اذا انكشف الغبار اتحت رجلك فرس حمار. یہ تو جب یہ تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا دھوکے کی آنکھ بند ہوگی اور حقیقت کی آنکھ کھلے گی، پھر پتہ چلے گا کہ گھوڑے پر بیٹھا تھا یا گدھے پر. ابھی تو گرد و غبار ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ تو جب آنکھ بند ہوگی اس دنیا میں جائیں گے، اس دنیا کو پھر بندہ افسوس کرتا رہے گا، ہے میں یہ عمل کر لیتا، ہے میں یہ عمل کر لیتا، ہے میں. لیکن اس وقت عمل کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان بخیل پیدا ہوا ہے، انسان کی فطرت ہے. اس فطرت کو بدلنا ہے. نفسیات والے کہتے ہیں کہ انسان آج کل جو نفسیاتی ڈاکٹر ہے، جس کام سے ڈرتا ہے نا وہی کام اس سے کرواؤ. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ایک ہمارا ساتھی تھا، وہ بلی سے بہت ڈرتا تھا. بس کہیں سے بلی نظر آئے اس کی چیخیں شروع ہو جاتی. تو استاد صاحب کیا کرتے تھے، بلی منگا لیتے تھے، وہ اس کی گود میں ڈال لیتے. وہ بیچارہ بڑا ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا چیختا، پورا مدرسہ. ہفتہ کیا، اس کے بعد وہی بلی خود گود میں لے کر پھرتا تھا. سید احمد شہید رحمہ اللہ بہت بڑے اکابر میں دیوبند میں ان کا نام ہے، بہت بڑے اللہ کے راستے کے مجاہد تھے. مستقل تاریخ اور ان کی پاکستان ان کی برکت سے، یہ ہندوستان کی آزادی ان کی برکت سے. تو ان کے پاس ایک، وہ جہاد کے میدان میں تھے، ان کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، شہزادہ تھا بیچارہ، پیسے والا تھا، ممی ڈیڈی تھا. وہ بیچارہ آیا، ان کی واضح تبلیغ سن کے اللہ کی راہ کے لیے نکل گیا، جہاد کے نکل گیا. کس نے حضرت سید احمد شہید کو فرمایا کہ یہ طبیعت کا بہت نازک ہے، بیچارہ لاڈ میں پلا ہوا ہے، ممی ڈیڈی آدمی ڈیفینس کے بنگلوں میں رہنے والا ہے، سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والا ہے، تو طبیعت اس کی بہت نازک ہے. اب جہاد میں تو نزاکت نہیں چل سکتی، وہاں تو ٹھنڈا گرم اوپر نیچے ہر قسم کا ماحول، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اب مزاج کو کیسے تبدیل، حتیٰ کہ اتنا نازک مزاج ہے کہ اس کا سامنے کوئی ناک یوں کر لیں کہ طبیعت خراب ہو جائے. اچھا میں اس کا مزاج ٹھیک کر دوں. کہا بھائی آپ کا کھانا ہمارے ساتھ ہوگا، آپ کو مطبخ سے کھانا الگ سے نہیں ملے گا، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے. اب جب وہ کھانے کے لیے آیا، بیٹھے، تو پہلے دن جو سید احمد شہید نے یوں کیا ناک، تو نے کہا ہو بس میری طبیعت نہیں کری، میں نہیں کھاتا. کہا ٹھیک ہے، کھانا تو آپ کو ویسے بھی نہیں ملے گا، جائے اپنا کام کر. دوسرے دن پھر جب کھانے کے لیے بیٹھے، پھر حضرت احمد شہید نے یوں کیا، پھر کہو ہو آپ، پھر آپ کو کچھ کہہ تو سکتے نہیں تھے. دوسرے دن پھر بھوکے رہے. تیسرے دن جب آئے حضرت احمد شہید نے پھر یوں کیا، تو کہا اب اگر پلیٹ میں بھی ڈال دے گا تو چھوڑوں گا نہیں، کھا کے رہوں گا. وہ مزاج اور طبیعت تبدیل ہوئی کہ نہیں؟ تو آدمی کو اگر اس کی طبیعت سے ہٹانا ہے تو جس کام سے وہ نفرت کرتا ہے، جس کام سے وہ اس کی طبیعت نہیں، وہ کام اس سے کرنا. نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں. اسی لیے شریعت نے جب دیکھا کہ انسان فطرتاً بخیل ہے تو اس کے اوپر مالی عبادات کو لازم کر دیا.
کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی صدقات کی صورت میں، کبھی فطرانے کی صورت میں، کبھی کفارات، تاکہ یہ دے گا اپنے ہاتھ سے، یہ مال نکالے گا تو طبیعت تبدیل ہوگی۔ لیکن آج تو خیر سے ہم تو چھوڑو بچوں کو سیونگ اکاؤنٹ، ہم نے یعنی اپنا جیب سے کیا نکالیں گے، بچوں کو بھی ہم سکھا رہے ہیں کہ سیونگ کیسے کریں گے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے سیونگ اکاؤنٹ، ہم تو نہ مدرسے کا کوئی سیونگ ہے، نہ کرنٹ ہے، نہ فلانا ہے، نہ ڈنا ہمارا الحمدللہ، تو کہا جی میں نے اپنی بیٹی کے لیے سیونگ کرنٹ کھولا، وہ سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے۔ اچھا یہ کیا بلا ہے؟ یہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو یہ چھوٹے بچوں کے لیے آپ کھول سکتے، اس میں پیسے آپ ڈالتے رہے، اس سے آپ پیسے نہیں نکال سکتے، جب بالغ ہوں گے تو یہ پیسے نکال سکیں گے۔ تو بیچاری میری ایک بچی ہے، پیسے جمع ہوتے رہیں گے، بڑی ہوگی، اس کے جہیز کے لیے، شادی کے لیے کام آ جائے گی۔ پہلے زمانے میں بزرگ بچوں کو پیسے دیتے تھے، بیٹا یہ چونی لے لو، بیٹا یہ سکہ لے لو، بیٹا یہ آنے لے لو، اللہ کی راہ میں جا کے خرچ کرو۔ آج بچوں کو سیونگ سمجھائی جا رہی، خرچ نہیں کرنا ہے۔ جس کا اکاؤنٹ کی طاقت نہیں ہے تو وہ خزانہ پستوں میں کہتے ہیں مٹی میں ملتا ہے، خزانہ وہ لے کر دیتے ہیں کہ اس میں 1 روپے ڈالا، دینا نہیں ہے، 1 روپے ملے خزانہ میں ڈالنا، 2 روپے ملے خزانہ میں ڈالنا۔ آج ہم بچپن سے بچوں کا یہ ذہن ہے کہ کمانا کیسے، جمع کیسے کرنا، کہ صرف یہی زندگی کا مقصد ہے۔ دنیا میں اور بھی تو غم ہے، غم محبت کے سوا، دنیا میں اور بھی تو راحت وصل کے سوا، بھئی دنیا میں اور بھی تو کام ہے۔ کیا یہی پائی جس کو دیکھو اسی پیسے، آج ایک گاڑی ہے 2 کیسے بنا، آج ایک گھر ہے 2۔ صحابہ کو دیکھو، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھو۔ فرمایا جب آیت اتنا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ آیت اتنی تو ایک صحابی دوڑے ابن کثیر نے اس کو روایت کی ہے، ایک صحابی دوڑے ابو الدحداء رضی اللہ عنہ انصاری صحابی اس کے پاس دوڑے آئے، کہا اے ابو الدحداء آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک آیت اتری ہے قرآن، کیا آیت اتری؟ کہا جو اللہ کو قرضہ دے تو اللہ ڈبل ٹرپل کر کے اس کو وہ قرضہ لوٹائے۔ اب وہ دیکھو جذبہ دیکھے صحابہ کا، وہ ابو الدحداء رضی اللہ عنہ دوڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، اللہ کے رسول میں نے سنا کہ آج یہ آیت اتری ہے، تو اگر میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں، اللہ کی راہ میں مال دوں، تو کیا آپ مجھے جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ اس طرح حضور اکرم کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ معاہدہ ہو جائے، بات پکی ہو جائے۔ حضور میں بے شک بالکل میں دیتا ہوں۔ کہا اچھا میری بیوی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی میرے ساتھ رہے، تو کیا آپ اگر میں صدقہ دے دوں گا، اللہ کی راہ میں مال قربان کر دوں گا، کیا آپ اس میری بیوی کی بھی ضمانت دیتے کہ میرے ساتھ جنت میں رہے؟ بالکل اس کو بھی دیتا ہوں۔ کہا میرے بچے بھی ہیں، اب میں بھی چلا جاؤں جنت میں، میری بیوی بھی چلی جائے جنت میں، دنیا میں تو ہم ساتھ رہتے ہیں، وہاں اکیلے نہ ہو جائے، تو کیا آپ میرے بچوں کی بھی جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ابو دادا سودا تو بڑا کر رہا ہے، لیکن بہرحال میں تیرے بچوں کی بھی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ بھی انشاءاللہ جنت میں تیرے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا اے اللہ کے رسول گوار ہے میرے 2 باغ ہیں، وہ دونوں باغ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، 2 کی جگہ 1 کر، ایک اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دو اور ایک اللہ کی راہ میں کر دو۔ فرمایا کہ جس کے اندر 600 درخت لگے ہوئے جو میرا بڑا والا باغ ہے وہ میں اللہ کی راہ میں دے دوں۔ اور دوڑے اپنی بیوی کے پاس گئے، وہ اسی باغ کے اندر رہتے تھے بچوں کے ساتھ، اندر باغ کے باہر کھڑے ہو، اندر نہیں گئے کہ کہیں دل بدل نہ جائے، کہیں ارادہ بدل نہ جائے۔ باہر سے اپنی بیوی کو آواز دی، او اللہ کی ولیہ باہر نکل۔ بھئی کیا ہوا؟ بھئی آج میں سودا کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ کیا سودا؟ کہ جنت کے بدلے، یہ باغ کے بدلے میں جنت لے کر آؤں۔ ایک دم بیوی بھی اللہ صحابیت ایک دم کا ربی حلمال، او اللہ کے بندے آج تو تم کیا نفع کر کے، آج کیا کاروبار کر کے۔ صحابہ پورے کاروبار اللہ کی راہ میں دے رہے، پورے مکانات اللہ کی راہ میں دے رہے، پورے باغات اللہ کی راہ میں دے رہے، یہ ان کا جذبہ ہے۔ اور ہم آج باغ تو چھوڑو، آج مکان تو چھوڑو، ایک آٹے کی بوری مدرسے میں اگر کسی نے دے دی دکان سے لے کر تو باپ گھر میں نہیں کس نے دیتا، بے وقوف کوئی کا یہ کیا مولویوں کے پیچھے چلا رہتے ہیں، کیا تبلیغوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم کہاں سے کھائیں گے اگر مولویوں کو ہم کھلا رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک دفعہ 2 تھال آئے دیناروں کے، درہم کے، 1 لاکھ درہم اس تھال کے اندر۔ اور یہ درہم آج والے آپ کے یہ نوٹ نہیں ہے کاغذ کے، یہ تماشے، یہ تو آج حکومت پاکستان اعلان کر دے بھائی 5 روپے کا نوٹ بند ہے تو 10 روپے کلو اس کا بھی کوئی نہیں لے گا، یہ پورا بورے بھی کوئی نہیں لے گا 10 روپے کا، یہ اس کی حقیقت ہے۔ مال سونا چاندی تو آپ کو تماشے بیٹھا، یہ خیر الگ موضوع ہے۔ تو وہ درہم، 1 درہم 4 ماشے کا ہوتا ہے، سونا اس میں 4 ماشے کا ہوتا ہے، اور 1 ماشا آپ سنار سے پوچھے 5-6-7 ہزار روپے کا ہے، تو 1 لاکھ درہم آپ خود اندازہ لگائیں، 1 درہم میں جب 4 ماشے اس کی کتنی ملکیت ہے؟
وہ دو تھال آئے درم کے. اب وہ عامہ عائشہ اس کو اللہ کی راہ میں دے، لوگ آ رہے دے رہے، لوگ آ رہے دے رہے، لوگ آ رہے، یہاں تک کہ وہ دونوں تھال اسی وقت کھڑے کھڑے ختم کر دے. باندھی آئی، رمضان کا مہینہ تھا، روزہ تھا. باندھی آئی، کہا اماں جی روزہ ہے، بہت دنوں سے پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں مل رہا، 1 درہم 1 دینار اپنے لیے بھی رکھ لیتی، ہم گوشت منگا کر افطاری کریں. کہ اللہ کے بندے پہلے بولتی، اب تو میں نے سب کچھ دے دی. حضور علیہ السلام کے حدیث ہے کہ مجھے پورا اور پہاڑ سونے کے بقدر مل جائے، میں اس بات کو گوارا نہیں کروں کہ 3 دن بھی یہ میرے ساتھ رہے جب تک کہ میں سے اللہ کی راہ میں سارا صدقہ نہ کروں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق تنو، آپ دیکھیں کوئی آدھا گھر لے کر آ رہے اللہ کی راہ میں دے رہے، کوئی پورا گھر لے کر آ رہے اللہ کی راہ میں دے. انہوں نے فرمایا ابو بکر کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کر آئے. روایتوں میں آتی دیواروں کو باقاعدہ ہاتھ سے ٹٹول تھے، کوئی سوئی تو نہیں رہی، کوئی دھاگا تو نہیں رہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں دے. یہ جذبہ ہے. آج ہم نے یہ تصور کر لیا کہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو مال گھٹ جائے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ. اللہ فرما رہا ہے سود کو اللہ ختم کرے گا، سود کو مٹائے گا. یہ تو تمہارے کاروبار، تمہارے بینک، تمہاری معیشت، تمہاری خرید و فروخت جو سود پر ہے نا، یہ جو تم رو رہے کہ مہنگائی ختم نہیں ہو رہی، مال میں برکت نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو ختم کرواؤں گا. یہ رونا دھونا اس نظام کی وجہ سے صدقہ دو گے، صدقے کو ڈبل ٹرپل کروں گا، صدقے میں بڑھوتری دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے مال زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بیچارہ ملنگ فقیر آدمی تھا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ کلیم اللہ ہے، اللہ سے باتیں کرتے، آپ میں کبھی ایک وقت بھی مجھے پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملی، آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کریں کہ میری قسمت میں اللہ نے جتنا رزق لکھا ہوا ہے وہ مجھے ایک مشت دے دے، مجھے ایک ساتھ دے دے، تاکہ کم سے کم ایک وقت میں پیٹ بھر کے کھاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر فرمایا وہ بندہ تو ایسا کہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کی قسمت میں تو ٹوٹل 10 روٹیاں ہیں، اگر وہ 10 روٹیاں دے تو وہ باقی دن کے لیے کیا کھائے گا؟ کہا بس وہ مانگ رہا تو دے دو. کہا ٹھیک ہے. اب وہ گزارش کر لی، وہ مل گئی ہوں گی. کچھ عرصہ بعد موسیٰ علیہ السلام جب اسی علاقے سے دوبارہ آئے، اسرائیلی روایت ہے کہ بات فضائل میں چل جائے گی، کچھ عرصے بعد جب دوبارہ اس علاقے میں آئے تو دیکھا ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے اور یہ اعلان ہو رہا ہے او بھائی جس کو روٹیاں چاہیے، جس کو روٹی چاہیے، جس کو مال چاہیے، بادشاہ تقسیم کر رہا ہے، بادشاہ کے پاس آ جاؤ، بادشاہ کے پاس آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کہے کہ یار میری قوم میں ایسا سخی آدمی کون ہے کہ جو جس کی اتنی بڑی دربار کے بعد لائن لگی ہوئی، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے اور آ رہے ہمارے اور تقسیم ہو رہے ہیں. جب گئے نزدیک جا کر دیکھا کہ یہ تو وہی آدمی ہے کہ جس کی قسمت میں صرف 10 روٹیاں تھی اور آپ تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ بنے میں روٹیاں تقسیم کر. اللہ کی دربار میں حاضر ہو، یا اللہ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ اس کی قسمت میں صرف 10 روٹیاں ہیں، آپ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 کیا 10 لاکھ روٹیاں وہ تقسیم کر رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا ہاں میرے بندے اس کی قسمت میں تو 10 ہی روٹیاں تھیں، وہ 10 روٹیاں میں نے اس کو دے دی. اس نے کیا کیا کہ 1 روٹی خود کھا لی، 9 روٹی اللہ کی راہ میں دے دی. اور میرا یہ اصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو میرے پاس 1 نیکی لے کر آئے گا میں اس کے بدلے میں 10 دوں گا. میں نے اس 9 کے 90 دے دی. جب 90 روٹیاں ملی اس میں سے بھی 1 کھائی اور باقی جو 1 کم 90 تھی وہ اللہ کی راہ میں دے دی. میں نے پھر اس کو 10 گنا بڑھ کے دے دیا. میں نے کہا یہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، یہ میری سخاوت کو چیلنج کرتا ہے. تو یہی کرتا رہا، آج اس کا مال اتنا بڑھ گیا کہ دنیا اس کے دربار سے کھاتا. تو میرے بھائیوں صدقہ کرنے سے آپ کا مال بڑھے گا، مال کم نہیں ہوگا. تو قصہ مختصر بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مساجد اور یہ مدارس یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. یہ قوم کی مساجد اللہ کا گھر ہے، مدارس یہ قوم کی امانت ہے. نہ ان کی کوئی فیکٹریاں ہے، نہ ان کا کوئی روزگار ہے. یہ آپ حضرات کے اسباب کے درجے میں چلانے والا اللہ کی ذات. آپ کو جو مل رہا ہے یہ بھی انہی مدارس کی برکت سے مل رہا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کا قول ہے. میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، کسی سیاسی پارٹی کا بیان جھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے، سورج ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے. 2 آدمی اللہ کے رسول کے دربار میں آئے، گلہ پیش کیا، اے اللہ کے رسول میرا ایک بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت آپ کی احادیث سنتا ہے، آپ سے علم حاصل کرتا ہے، کوئی کام روزگار نہیں کرتا، کوئی کام دھندا نہیں کرتا، اور میں جاتا ہوں پورا دن کماتا رہتا ہوں، پورا دن خوار ہوتے رہتا ہوں. اللہ کے رسول اس کو بھی بولے کہ آئے تھوڑا گھر کا خرچہ چلائے. اللہ کے رسول فرمایا لعلک ترزق بہ، کیا پتا تجھے جو مل رہا ہے وہ بھی اسی کی برکت سے مل رہا ہو.
تو سمجھتے کہ تجھے تیری محنت دے رہی ہے، یہ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں اسی کی برکت سے تجھے بھی ملے گی۔ تو آپ کے گھر کے چولہے، آپ کے گھر اور یہ ملک انہی مدارس کی برکت سے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو یہ مسجد دیکھیں اللہ کا گھر، ہم اس کو آباد کریں گے تو اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ فی الجنت بیتا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اور حدیث میں آتے ہیں چاہے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، تو اب چڑیا کے گھونسلے کے برابر تو کوئی مسجد نہیں ہو سکتی نا۔ مطلب کیا ہے کہ اتنی چیز بھی اگر تم مسجد کے اندر دے سکو تو دیو، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں تمہارا گھر بنائے گا۔ عمر فاروق کے زمانے میں ایک آدمی آیا، مسجد کے اندر فانوس لگا دیا۔ اس زمانے میں روشنیاں کم ہوتی تھی، ایران فارس کی فتوحات تھی۔ عمر فاروق آئے، دیکھ کر خوش ہوئے کہ یہ کس اللہ کے بندے نے کام کیا؟ فرمایا فلاں آدمی نے کہا اللہ اس کی قبر کو ایسے روشن کرے جیسے اس اللہ کے گھر کو روشن کرے۔ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ ہم یہ منافقین کی عادت بتائی گئی ہے کہ وہ مسجدوں کو خراب کرنے میں کوشش کریں گے۔ تو آج اگر ان مسجدوں کی ضروریات کو پورا نہیں کریں گے، ان کو خراب کرنا، ان کو بے آباد کرنا ہے۔ ان مسجدوں کو آباد کریں گے اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا۔ یہ ہمارے محلے کی مسجد ہے، آپ کی مسجد ہے میرے بھائی۔ اللہ آپ کا کوئی ایک آدمی اور آپ کا گھر بنائے، آپ یہاں بیٹھے رہے، آپ کا گھر بنے بہترین، اس کے اندر پلستر کرے، رنگ کرے، پنکھے لگا دے، اے سی لگا دے، آپ کا دل کتنا خوش ہوگا، وہ ہو جائے کتنا اچھا آدمی ہے اور کتنی دل سے دعائیں نکلی اور کتنے احسان مند اس کے ہو گئے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اگر اس کو آباد کریں گے اللہ سے خوش نہیں ہوگا۔ بولو نا میرے بھائی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولے میرے بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ مسجد اور مدرسے میں پہلے کہہ چکا ہوں ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے۔ آج این جی اوز اگر بھی عبدالستار عیدی صاحبہ فوت ہو گئے، ہم جب پڑھتے تھے تو اخبار میں ان کے اشتہار آئے، روڈوں پر بیٹھ کر بھیک مانگتے تھے کہ جی میرے پاس یتیم بچے ہیں، میرے پاس یتیم عورتیں ہیں، میرے لیے پیسہ پورا نہیں ہو رہا، میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ حکومت نے ان کو سلوٹ پیش کیا، ان کے بھیک مانگنے پر فخر کیا کہ دیکھو کتنا بڑا یہ شخصیت، کتنی بڑی این جی او ہے۔ یہ مدارس لاکھوں لوگوں کی بھوک مٹاتے ہیں۔ یہ مدارس آج سرکاری اسکولوں میں جاؤ گدھے وہاں بندے ہوئے، آج پرائیویٹ اسکولوں میں جاؤ تمہارا چمڑا اتار دے گا، کبھی فیسوں کے نام پر، کبھی داخلوں کے نام پر، کبھی ٹیوشنوں کے نام پر۔ یہ قوم کے بچوں کو مفت تعلیم دے رہے مدارس، قوم کے بچوں کو مفت کھانا دے رہے، قوم کے بچوں کو مفت ان کی ہر ضرورت زندگی کو پورا کر رہے ہیں۔ ان سے بڑے والا ان جو کوئی دنیا میں اگر ہے تو مجھے بتاؤ۔ یہ اگر آج چندے کے پی کر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو بھیک مانگنے والا تو بھکاری ہے، اگر اس کو بھیک بولتے تو حکومت بھی بھکاری ہے۔ حکومت کا بھی کوئی بینک بیلنس نہیں، آپ سے ٹیکس لیتی ہے اور اس ٹیکس کے اوپر چلتی ہے۔ اگر یہ تعاون مانگنا بیکار تو میں تو سب سے بڑی بیکاری حکومت ہے، یہ تانے دینے والوں کو میں کہہ رہا ہوں۔ باقی یہ چندے غزوہ تبوک کیا اٹھا لیں، چندے کی اپیل کرنا یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، لیکن بہت ہی چونکہ اسباب کے درجے ہمارے حالات ایسے کہ ہم پہلی بار اس طرح آپ سے گزارش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے بل آئے ہوئے ہیں، ایک بل 38,000 تک کا ہے اور دوسرا بل قریباً 20,000 روپے تک کا ہے۔ محتمم صاحب کا کو آپ خود دیکھتے ہیں، ان کے پاس تو موٹر سائیکل بھی ذاتی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہمارا بینک بیلنس ہوگا، آپ سے پیسے لے کر اپنی گاڑیاں بنائیں گے، ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے سامنے۔ اس لیے آپ سے یہ خصوصی درخواست ہے میرے بھائی کہ ابھی نماز کے بعد جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی، یہ نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا او دیکھو ایک درہم والا 1 لاکھ پہ بڑھ گیا، ایک درہم والا 1 لاکھ پر بڑھ گیا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ کہا ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے مال دیا ہے، اس مال میں سے اس نے 1 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور ایک آدمی ہے اس کو اللہ نے 2 درہم دیے، اس 2 درہم میں اس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس 1 لاکھ والے سے بڑا ہوا۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں، تعاون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے دیں، آپ 10 لاکھ روپے دیں، جتنے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، قریباً 40 سے 50، ایک بل 5,000 کا ہم نے بھر دیا ہے، 50 سے 60,000 کا یہ دوسرا بل ہے، اور ابھی 11,000 کا تیسرا بل آئے گا۔ ہم نہیں بھریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو تکلیف ہوگی۔ مسجد حکومت کا آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ حال تو یہ ہے کہ مسجد کے اوپر بھی کمرشل انہوں نے میٹر لگائے ہوئے مدارس اور مساجد کے لیے، بجلی کٹے گی تکلیف آپ کو ہوگی، اندھیرا ہوگا، اللہ کا گھر میں اندھیرا ہوگا، اللہ کوئی آئے گا جہاں بجلی نہ ہو، جہاں لائٹ نہ ہو۔ اس لیے یہ اللہ کا گھر، جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر آباد ہو، جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہر قسم سے ہو، تو اس طرح کی یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی آبادی میں جتنی آپ صحیح کر سکے کرے، اور جتنی آپ کی طاقت ہے
اس طاقت کے مطابق یہ بل اگر کوئی خود سے بننا چاہے تب بھی حاضر ہے، نہیں تو ہر آدمی جتنی اس کی طاقت ہے 100 500 1000 2000 جتنی اس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس کی طرف بھرپور تعاون کرے، اور اگر فی الحال خود کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ساتھی اس کا ہے ایسا جاننے والا جو مدارس کی ضرورت کو پورا کرے، اس سے ہمارا رابطہ کروائے۔ آپ ان مدارس کی ضرورت کو پورا کریں گے، اللہ آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ فرمایا آدمی کے سارے اعمال اذا مات ایک حدیث ہو تو پھر بات ختم، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب آدمی مر گیا تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، کوئی تعلقات سب چیز ختم سوائے 3 چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاری، اللہ کی راہ میں کسی کو مال دیا ہو، اللہ کی یہ جو مدارس ہے صدقہ جاری ہیں۔ وہ تبلیغی بھائی ہمارے کہتے ہیں نا، وہ قیامت دن بندہ مال نامہ دیکھے گا، بولے گا اللہ یہ حج کہاں سے آ گئی، عمرہ کہاں سے آ گیا، فلاں تو میں نے کیے ہی نہیں۔ فرمایا تو نے کسی کو دعوت دی تھی، اس نے یہ اعمال کیے، اس کا ثواب تیرے کھاتے میں۔ آج دیکھیں مجھے نبی بنی کہ نہیں بنی، اس کے پیسے ابو بکر صدیق نے ادا کیے تھے۔ ایک مجنبی میں ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب، یہ سارا ثواب ابو بکر صدیق کو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ ملا علی قاری شفا میں فرماتے ایک طالب علم مطالعے کے لیے بیٹھے تو اس کا مطالعہ کرنا نفلی عمرے کے برابر ہے۔ آج ہمارا ایک جگہ کہتے ہیں استاد صاحب کم سے کم ریٹ پر عمرہ کر کے تو 64,000 روپے کا خرچہ ہے، صرف ٹکٹ کا اور رہائش کا۔ عمرے پہ کسی کو بھیجو گے نفلی پہ تو 64,000 روپے، یہاں چند پیسے اگر آپ دے دو گے آپ کو عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ طلبا یہاں بیٹھیں گے پڑھیں گے معیار سے بجا دیں، یہ صدقہ فرمایا قیامت کے دن جب یہ سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا اور آدمی پسینے کے اندر کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی گردن تک ڈوبا ہوا ہوگا، تو اس وقت صدقہ جتنا صدقہ جو ہوگا اتنا گہرا بادل اس کے سر پر سایہ پگل ہوگا۔ اس دن کو سامنے رکھے، یہ صدقہ جو آج آپ نے اللہ کی راہ میں دیا، حدیث میں آتے ہیں قبر کی گرمی کو دور کرے گا، 70 قسم کے بلاؤں کو ٹالے گا اور بری موت سے بچائے گا۔ اور فرمایا اللہ کی راہ میں جب کوئی کچھ مال دیتا ہے ایک کھجور کے بدلے میں، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی بخشش کرتا ہے، ایک جس کے گھر سے وہ صدقہ گیا اللہ کی راہ میں، 2 اگر کھانے والی چیز تھی تو عورت نے اگر بنائی تو اس عورت کی بخشش، تیسرا جو اس کو لے کر گیا دینے کے لیے اس کی بھی بخشش۔ 1 روپے اگر آپ دیں گے، 1 کھجور اگر آپ دیں گے اس کے بدلے میں اللہ 3 بندوں کی بخشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ سے یہ آخری گزارش ہے کہ نماز کے بعد جتنی آپ کی طاقت ہے کوئی بندہ ایسا نہ جائے جو کچھ نہ کچھ اپنی طاقت کے مطابق تعاون نہ کرے۔ طالب علم آئے گا آپ کے ساتھ جو پرانی ترتیب ہے پہلے سے بڑھ کے تعاون کریں۔ یہ بل ہم نے ادا کرنے 60 سے 70,000 روپے ہے۔ ہم آپ سے یہ تو نہیں کہتے کہ وہ ہمارے استاد صاحب تھے جہانیہ میں، ان کے پاس مسجد کمیٹی والے آئے، کہا جی جنریٹر خراب ہو گئے تو 25,000 روپے خرچ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بے غم ہو، یہ انہی کی مسجد ہے، انہوں نے ہی دینا ہے۔ تو نماز جب بیان کیا، بیان کے بعد کا کوئی اگر مسجد سے اٹھا تو خیر نہیں ہوگی، گیٹ سے باہر گیا اور 25,000 روپے کا بل آیا ہوا، شابہ تم نے بھرنا ہے، جنریٹر کا خرچ ہے، کھڑا ہو جائے فلاں، کھڑا جائے فلاں، کھڑا جائے فلاں، کھڑا نام لے لے کر کھڑے کیے اور 25,000 کی جگہ 30,000 کا چندہ وہیں بیٹھے بیٹھے کر دیا۔ تو ہم نے آپ کے ساتھ یہ نہ ہمارا مزاج ہے نہ ہمارا طریقہ، نہ آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہے۔ ہمیں آپ سے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کی جتنی طاقت ہوگی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ اللہ آپ کا دیا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ سنتوں کی تیاری کریں، وما علینا الا البلاغ المبین۔